بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات سے میں ہوں اقبال انجو۔ ناظرین، زمان پارک میں جو پچھلے 72 گھنٹوں میں ہم نے جو جذبہ دیکھا، جو لوگوں کا، بچوں کا، خواتین کا، بوڑھوں کا وہاں پہ جذبہ تھا عمران خان کی حفاظت کے لیے یا اس رجیم چینج کے خلاف، اس ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے، اس پہ مجھے صرف یہ بات یاد آتی ہے، یا میرے پاس جو جذبات ہیں وہ صرف یہ جذبات ہیں۔ سلام ہو ان نوجوانوں کو جنہوں نے زمان پارک میں عمران خان کی حفاظت میں اپنی پوری ریاست کی طاقت کا مقابلہ کیا۔ سلام پیش کرتا ہوں ان کو جو پیاسے، بھوکے، آنسو گیس کی شیل کی برسات کے اندر کھڑے رہے اور ڈٹے رہے۔ سلام پیش کرتا ہوں ان کو جواں ہمت لوگوں کو جو فاشسٹ حکومت کے ناپاک عزائم کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے۔ سلام ہو باہمت خواتین، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو جو دن رات مشکل ترین حالات میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بلا کسی مفاد کے ملک کو کرپٹ ٹولے سے بچانے کے لیے اور حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے وہاں پر موجود رہے اور لڑتے رہے۔ سلام پیش کرتا ہوں ان کو جو عمران خان کی حفاظت کے لیے آئینی دیوار بن کر کھڑے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ بکتا نہیں، یہ جھکتا نہیں، یہ ڈرتا نہیں۔ صرف یہی اس ملک کو غلامی سے نکال کر خودداری، خود مختاری اور حقیقی معنوں میں ایک پاکستان اور ایک حقیقی معنوں میں آزاد ملک بنا سکتا ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں ان کو جو برستی گولیوں، ایکسپائر شیلز، کیمیکل ملا واٹر کینن کے سامنے مرنے کو تو تیار تھے، مگر اس مسلط شدہ حکومت کی غلامی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سلام پیش کرتا ہوں اس جذبے کو جو ایک عورت کی جان بچانے کے لیے گولیوں کی اور آنسو گیس شیل کی بوچھاڑ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ سلام پیش کرتا ہوں ضلع شاہ جیسے جذبے کو جس نے موت قبول کر لی، مگر عمران خان کے حق میں بولنا بند نہیں کیا اور یہ ثابت کیا کہ اس نے جو اپنا عشق تھا، جو محبت تھی اس ملک کی، اس وطن کے ساتھ، اس کے لیے اس نے اپنی جان کی قربانی بھی دے دی۔ سلام پیش کرتا ہوں اس محبت کو جو ہزاروں کے تعداد کے آگے 313 بن کر کھڑے رہے۔ سلام ہو ان کو جو یزیدیت کے سامنے پیاسے، بھوکے اور بے سر و سامان ڈٹے رہے، راتوں کو درختوں کے نیچے سوتے رہے، ننگی سڑکوں پہ اپنی نیندیں پوری کرتے رہے، اور جیسے کوئی خطرہ، کوئی آہٹ ہوتی تو وہ ایک دم سے الرٹ ہو جاتے، کھڑے ہوتے اور اسی پیاس میں، اسی آنسو گیس کی شیل میں سانس لیتے اور پھر سے اپنے اس لیڈر کا، عمران خان کا دفاع کرتے۔ سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو، ان والدین کو جنہوں نے اپنے پیارے، اپنے بچوں کو، اپنے جوان بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو عمران خان کی حفاظت کے لیے نہ صرف بھیجا بلکہ ان کے حوصلے بھی بڑھاتے رہے، ان کا ساتھ بھی دیتے رہے اور ان کی مدد بھی کرتے رہے۔ سلام پیش کرتا ہوں ان خواتین کو جو صنف نازک ہونے کے باوجود آنسو گیس کی شیل، گولیوں کی اور کیمیکل سے ملا پانی کی برسات میں ہزاروں کی تعداد میں ٹرینڈ ریاست کی فورس کے سامنے طوفان بن گئی، ڈٹ گئیں اور انہوں نے کہا کہ گولی ہمیں ماریں، یہاں سے یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ سلام پیش کرتا ہوں اس جذبے کو جو پورے ملک کی میڈیا بے بنیاد پروپیگنڈے، لفافی صحافی اشتہارات کا مقابلہ صرف اور صرف اپنے چھوٹے سے موبائل فون پر ویڈیو بنا کر دنیا میں دکھاتے رہے، اور میڈیا کا جو بلیک آؤٹ تھا عمران خان کی اس کوریج کو دکھانا، اس تقریر کو سنانا، یا وہاں پہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی تھی اس کو پابندی تھی کہ کوئی میڈیا نہیں دکھا سکتا، اس ظلم اور بربریت کو وہاں کے لوگ اپنے اپنے موبائلوں پر نیٹ نہ ہونے کے باوجود ویڈیو بناتے رہے اور دنیا کو میسیج دیتے رہے کہ یہاں پر ہم اپنی ہی فورس کے سامنے اس ظلم اور جبر اور بربریت کے سامنے کھڑے ہیں۔
सलाम पेश करता हूँ इस जज्बे को जो पूरे मुल्क की ताकतों के सामने झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले, बार बार अटैक करने वाले, ताज़ा दम दस्ते तब्दील होकर आने वाले और असलहा से आंसू गैस शेल के जो गोले फायर करते हैं उनसे, वाटर कैनन की गाड़ियों से, बत्तरबंद गाड़ियों से भरपूर लैस थे और वो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ऐसे अटैक करते थे जैसे किसी दहशतगर्द यहाँ पे पनाह लिया हुआ है या कोई दुश्मन मुल्क ऐसा है जिसने इस चौकी पे कब्ज़ा कर लिया और उस दुश्मन मुल्क से इस चौकी को छुड़ाने के लिए वो हमलावर हैं। इस ताकत, इस फोर्स के आगे निहत्ते मासूम जवान, बच्चे, स्टूडेंट, बूढ़े बुज़ुर्ग, ख़वातीन वहाँ पे लड़ते रहे, डटे रहे और दुनिया को बताते रहे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। सलाम हो उनको जो तमाम तर रियासती जुल्म, जबर, बर्बरियत, फ़रौनियत, इंसानियत सोज जुल्म बर्दाश्त किया मगर हिम्मत नहीं आ रही। बार बार अटैक होते रहे, फिर आके खड़े होते रहे, ज़ख्मी हुए, तड़पते रहे, यहाँ तक कि अगर हॉस्पिटल में जाते तो ये रियासत का जो जबर था उन्हें हॉस्पिटल से गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर ले जाता। फिर उन ज़ख्मियों ने अपने ज़ख्म पे मरहम रखने के लिए जब वो ज़ख्मी होते तो बजाय हस्पताल जाने के किसी वीरान जगह पे जाते और वहाँ पे अपने ज़ख्मों पे खुद अपनी मदद आप मरहम पट्टी करते। सलाम हो उन लोगों पे जो वहाँ पे डटे रहे और प्यासे रहे, उनको पानी लेकर जाने वाले जो साफ़ी थे, जो लोग थे, जो आम आदमी थे, उनको फोर्स ने रोका, पुलिस ने रोका, कंटेनर लगे हुए थे, रुकावटें थी, वो डटे रहे और फिर भी पीछे नहीं हटे, प्यासे रहे। सलाम पेश करता हूँ उनको जो आईनी रुकावटों, कंटेनर्स और नहर से पानी बहता हुआ वहाँ से क्रॉस करके रास्ते बंद थे और वो तमाम तर रुकावटें अबूर कर कर वहाँ ज़मान पार्क में पहुँचते रहे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे। सलाम पेश करता हूँ उनको जो बिला किसी लालच अपनी जेब से खर्च करके अपनी बीवी, बच्चों, वालिदैन को तन्हा छोड़कर सामने नज़र आने वाली मौत को अपने गले लगाने के लिए तैयार, सिर्फ़ इसलिए कि इस मुल्क में हकीकी आज़ादी आए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत आए, इस मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत और करप्ट टोला मुसल्लत किया हुआ है इससे जान छूटे, जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहे। सलाम हो उनको जिन्होंने अपने ही मुल्क में अपने ही महफूज़ों के सामने कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे बदतरीन हालात देखे और मुकाबला करते रहे। नाज़रीन, ये जज्बात इसलिए यहाँ पे आते हैं कि हम ना इंडिया में रहते हैं, ना फ़लस्तीन में रहते हैं, ना किसी दूसरे गैर मुस्लिम दुश्मन मुल्क में रहते हैं। हम इस मुल्क के बासी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। इस मुल्क का कानून हमें भी उतना ही तहफ़्फ़ुज़ देता है, उतना ही हक़ देता है, उतना ही अपनी राय को बयान करने का हक़ देता है जितना इस वक्त PDM मुसल्लत करदा टोले को या यहाँ की काबिज़ जो हुकूमत है उसको देता है। मरीम नवाज़ हो या यहाँ पे PDM के स्पोक पर्सन हों, राना हो या वो जो बड़ी तेज़ बोलती हैं आकर, मैं क्या उन्हें नाम लूँ, मरीम औरंगज़ेब हो या पाकिस्तान का 95% बिकाऊ मीडिया हो, ये सारे के सारे अपने मुफाद की खातर, अपनी कमीशन की खातर और झूठ बोलते हैं और एक इमरान खान को ये कहते हैं कि वो दहशतगर्द भी है, वो बागी भी है, वो बगावत भी करता है, वो कातिल भी है, वो यहूदी एजेंट भी है और वो इस मुल्क के अमन व अमान के लिए नुकसानदेह भी है, वो इस मुल्क को तबाह व बर्बाद करना चाहता है। ये सारे के सारे बिकाऊ मीडिया, सहाफ़ी अपने आप को दानिश्वर कहने वाले ये बयानियाँ बिल्ड करते हैं सिर्फ़ मरीम नवाज़ को खुश करने के लिए, लंदन प्लान जो है उसकी तकमील के लिए और इस मुल्क में
ذاتی اپنا راج قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ توشہ خانے کا وہ بیتی گنگا جس میں پورے پاکستان کی ماضی کی، چاہے وہ سول حکومت ہوئی ہو یا آمرانہ حکومت ہوئی ہو یا کوئی چھوٹی موٹی حکومت، نگران حکومت ہوئی ہو، اس گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے۔ ایک گڑی نہیں، یہاں سے گاڑیاں، یہاں سے گڑیاں، یہاں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام آدمی لیتے ہوئے شرماتا ہے وہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ وہ سب لے کے گئے، بغیر حساب کے لے کے گئے، بغیر کسی ریکارڈ کے لے کے گئے۔ لیکن کیس صرف عمران خان پر کیوں؟ جس نے توشہ خانے کا جو گڑی لی، اس کا سارا ریکارڈ، سارا حساب وہ دے چکا ہے اور وہ بیان بھی کرتا ہے۔ جب عمران خان کوئی چیز لے کے جائے تو وہ جرم بھی ہے، وہ چوری بھی ہے، اور کوئی اور لے کے جائے تو پورے پاکستان کا، پورے ملک کا قانون اسے کچھ نہ کہے اور یہ کہے کہ وہ گفٹ اس کا تھا اور وہ لے گیا۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں صرف اور صرف حکمرانی چند لوگوں کی چلتی ہے، اور وہ چند لوگ ہی اس 22 کروڑ عوام کو جو جاگ چکا ہے، جو جگانے والے کو اس لیے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ ان کے جو راستے ہیں، ان کے جو خواب ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ اقبال جنجو کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔